پاکستان اپنا مقدمہ اس قدر اس پوری طرح یعنی خراب کر رہا ہے کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں. کہا جی کہ کشمیر جو ہے یہ فارن ٹیریٹری ہے، گلگت بلتستان ہے، وہ بھی آپ کے آئین کا حصہ نہیں ہے، اور آپ نہ انہیں اپنا حصہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی آزادی دیتے ہیں. اور میں زندہ رہنے کا مجھے حق دیا جائے، ہم ان سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہیں اور کسی کے کام پر جوں تک نہیں ریگتی. اور ایک ہم نے فلسفہ اختیار کر لیا ہے طریقہ کار کہ جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اسے ہم غدار کہہ دیتے ہیں. ہم غدار کہہ کہ چند لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے اور انہیں بجلی کے استعمال کا حق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم غزہ کے بارے میں روتے تھے کہ غزہ میں یہ کچھ ہو گیا، فلسطین کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. کا پانی ہم نے بند کر دیا، ان کے نوجوانوں کو ہم تحقیق کر رہے ہیں اور ان کے سروں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں. یار کمال ہوگی، اس طرح نہ کریں کہ ہم وہ سارے حالات پیدا کر رہے ہیں. ایک طرف ہم نے بلوچستان میں آگ لگائی ہوئی ہے، لگا دینے سے کہ خبریں لوگوں تک نہ پہنچے تو اس طرح کیا آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. آگ زمین کے نیچے ہوتی ہے، لوگوں کو یعنی جب وہ بھڑکتی ہے اوپر آتی ہے تو سب کو بھسم کر کے لے جاتی ہے. ان کے خلاف اتنی شدید نفرت جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ پاکستان کے دفاع کو اس وقت اگر شدید خطرات ہیں تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پیدا ہوئے، ان کی نسلیں یہاں آباد ہیں، یہ کشمیری ہیں اور وہ بیچارے پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سیاسی تالے آزمائی کبھی یہ رنگ ایسا دکھائے گی کہ جو خدا نخواستہ، آپ دیکھیں ہم جتنا مرضی خدا نخواستہ کہتے رہے، کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی اب تک صرف کہ یہ خون جو بہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ تنخواہوں میں، بیوروکریسی میں، اس میں چلا جاتا ہے. آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری پاکستان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے ایک دفعہ پھر زحمت دی ہے چودھری عارف ایڈوکیٹ صاحب کو، جو پاکستان کے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں. اس کے علاوہ مختلف لا کے حوالے سے آئینی اور قانونی امور کو جانتے ہیں. لیکن آج میں نے خاص طور پر ان کو زحمت دیا جو آزاد کشمیر میں اس وقت سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. دھرنے جاری ہیں راولہ کوٹ میں. آزاد کشمیر میں جو راشن کی کمی ہے، سپلائی نہیں جا رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. ادھر یو کے، یورپ، امریکہ، واشنگٹن، نیو یارک اور ایون کالگری، کینیڈا، ٹورنٹو میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چونکہ کالعدم کرا دیا گیا، اس کی حمایت میں، سولیڈریٹی میں وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. اور اس وقت ایک سچویشن بنی ہے. چوہی صاحب کے بہت سینئر وکیل ہیں، ان کے اپنے بہت سارے ایسوسیٹ آزاد کشمیر میں وکالت کر رہے ہیں، اسلام آباد پنڈی میں وکالت کر رہے ہیں، جج بن گئے ہیں، بہت سارے جابس کام کر رہے ہیں. ان کے اپنے کلائنٹس کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے، بیٹن روڈ میں بھی ہے. تو جیسے آپ اوور ٹو یو بتائیں اس وقت جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا اب تک جو ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، آگے کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ ناکام ہو رہی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، یا یہ جو فرنٹ کھلا ہوا تھا پہلے بلوچستان کا، پھر خیبر پختونخوا کا، پھر جی بی کا، آزاد کشمیر کا بڑا پرامن ہمارا خطہ تھا، اس کے اندر یہ جو فرنٹ کھول دیا گیا ہے اور اس طرح کے معاملات پیدا ہو گئے، کوئی حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. کس طرح کے لوگ ہیں اور کوئی سنتا نہیں ہے کسی کی. اور ایک لال اس کی سچویشن ہے، 25-30 لاکھ لوگ ہیں اس وقت، ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں. تو آپ اس حوالے سے آپ کا میسج کیا ہوگا اور آپ کے پاس معلومات کیا ہیں، انہیں کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ شیران صاحب، آپ نے پروگرام میں مجھے لیا. میں تو سب سے زیادہ مجھے تشویش جو ہوئی وہ جب میں سری نگر میں احتجاج دیکھا اور پاکستان مرد آباد کے نعرے میں نے سنے اور اتنی تعداد میں لوگ تھے، اور میں نے کہا کہ یہ تو آخری بات تھی جس کی طرف سے ہم خوف زدہ تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جس پہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہمارا حصہ، اور ہم اسے اپنا اٹوٹ انگ کہتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ہم نعرے لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ایک سال میں ایک دفعہ ہم دن بھی مناتے ہیں.
وہ یعنی ان تک کیا میسج جائے گا؟ جو ان تک میسج کیا ہے میں اس سے بات شروع کروں گا. وہ میسج کم از کم وہاں میں نے ان کے لیڈروں کی اب باتیں بھی سنی ہیں اور ان کے عام لوگوں کی اور جلوس بھی دیکھے ہیں. یعنی پاکستان اپنا مقدمہ اس قدر اس پوری طرح یعنی خراب کر رہا ہے کہ جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے خود کہا. فریاد وہ جو شاعر ہے ان کے کیس میں جب پکڑا گیا انہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے یہ فارن ٹیریٹری ہے. اگر وہ فارن ٹیریٹری ہے اور واقعی آئین میں یعنی اس کا اس انداز میں نہیں ہے اور دوسرا یہ جو گلگت بلتستان ہے وہ بھی آپ کے آئین کا حصہ نہیں ہے اور آپ نہ انہیں اپنا حصہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی آزادی دیتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ اس طرح ہم جو کہتے تھے کہ جی انہوں نے 370 آئین کا جو تھا وہ اسے منسوخ کیا ہے اپنے انڈیا نے, اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے تھے پوری دنیا میں. تو آج ہمارا کیس کیا رہ جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو یعنی کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں ہے کہ یعنی ایسے چند لوگ ہوں مٹھی بار جن کے اپنا کچھ سیاسی ایجنڈا ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو عام آدمی ہے, ایک ایک گھر کا ہر فرد پکار پکار کہہ رہا ہے کہ میرے بنیادی جو آپ کے ذمے ریاست کے ذمے جو میرے بنیادی فرائض ہے, جو حقوق ہے میرے بنیادی حقوق, وہ مجھے دیے جائے اور میں زندہ رہنے کا مجھے حق دیا جائے. ہم ان سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو جگ ارسائی ہو رہی ہے, جس طرح یہ میسج کنوے ہو رہا ہے, یعنی ذرا برابر کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی. اور ایک ہم نے فلسفہ اختیار کر لیا ہے طریقہ کار کہ جو بھی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اسے ہم غدار کہہ دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لاکھوں انسان جو آپ کی سڑک پہ آ کے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, ان سب کو ہم غدار کہہ کہ چند لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور جنہیں نہ آئین کی پرواہ ہے نہ قانون کی پرواہ ہے اور ان کا آئین عدالت اس میں پارلیمنٹ میں آنا بھی غیر قانونی ہے, تو ان کو ہم مان لیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ اختیار دے دیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو یعنی غدار قرار دے دیں اور انہیں کوئی دوسرے والا. آپ دیکھیں یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ اوور اینڈ ابو باقی چیزوں کے علاوہ, کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اپنا اختیار اور تسلط وہاں قائم رکھنے کے لیے 12 لوگ جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دیں, ان کی پارلیمنٹ کے اوپر آپ لے آئے انہیں کہ یہ ممبرز ہیں اور سارے مفادات کو اٹھا کر ایک طرف چلتے بنے, نہ وہ کسی کو جواب دے ہیں نہ وہ کسی کے ووٹوں کے لیے وہ آئے ہیں, اور پھر وہاں بجلی پیدا ہوتی ہے اور انہیں بجلی کے استعمال کا حق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم غزہ کے بارے میں روتے تھے کہ غزہ میں یہ کچھ ہو گیا, فلسطین کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا. آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم, ان کا پانی ہم نے بند کر دیا, ان کے نوجوانوں کو ہم دیکھ کر رہے ہیں اور ان کے سروں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں. یار کمال ہوگی, اس طرح نہ کریں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ریاستیں قائم نہیں رہتی. ان دنوں میں یہ دیکھیں لوگ بڑے یعنی تھنک ٹینک جو کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ خدا نہ خواستہ خاکم بدن کہ 2030 تک پاکستان جو ہے وہ اس طرح قائم نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سارے حالات پیدا کر رہے ہیں. ایک طرف ہم نے بلوچستان میں آگ لگائی ہوئی ہے اور وہ جو BLA یہ جو ہے وہ کس چیز کی پیداوار ہے, اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہونے کے بعد ان کی تحریک چلتے چلتے اور پھر اس کے بعد مسنگ پرسن تک پہنچ کے اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ اب وہاں کوئی ہماری رٹ نہیں ہے. اور پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی لگا دینے سے کہ خبریں لوگوں تک نہ پہنچے تو اس طرح کیا آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے. آگ زمین کے نیچے ہوتی ہے, لوگوں کو یعنی جب وہ بھڑکتی ہے اوپر آتی ہے تو سب کو بھسم کر کے لے جاتی ہے. آپ ہمیں اس دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جس دن خدا نہ خواستہ یہ آگ ہمیں دے جائے. اور ہم دیکھیں بلوچستان کے علاوہ APK کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, DP کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے. آپ نے یعنی سب کے سامنے آپ الیکشن چوری کر دیتے ہیں, سب کے سامنے آپ ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہیں اور ریاست کے اندر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ NOC لے کے آئے اگر آپ نے داخل ہونا ہے GB کے اندر. بھائی کمال ہوگی, اس طرح تو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا کہ ملک کے اندر آپ لوگوں سے یہ مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ کو آنے کا حق نہیں ہے, آپ NOC لا کے دیں.
یہ NOC کے مطالبے پر یقیناً اس کے ریئیکشن اس طرح کے ہو سکتے ہیں کل کو کہ جس طرح مجھے کسی نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے وہاں نیو یارک میں، اس نے کہا جی حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ کل کو شاید آپ کو کراچی ویزا لے کے آنا پڑے. خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن سے بچے اور اس ظلم کو بند کرے. ان کے بنیادی مسائل ہے، ان کے اوپر بیٹھ کے کمپرومائز کرے. خون بہانا اور یہ پالیسی اسٹیٹ نے بتا دی ہے کہ نہیں جناب جہاں لوگ آئیں گے اٹھیں گے ہم انہیں گولی مار دیں گے. بھائی اس طرح گولی، اس کے نتیجے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے محافظ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا ذہن کیا بن رہا ہے؟ ان کے خلاف اتنی شدید نفرت جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی؟ پاکستان کے دفاع کو اس وقت اگر شدید خطرات ہیں تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس طرح کی سچویشن پیدا کر رہے ہیں. اپنے ملک کے لوگ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جو صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں وہ اپنا دکھ مٹا رہی ہوں اور انہیں پتا ہے کہ بدنام جو ہے وہ اب جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ہوں گے اور ہم پاکستان میں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں اور وہاں وہ آزاد کشمیر میں اپنا کھیل رہے ہوں اور بدنام کسی اور کو کر رہے ہوں. نہیں، یہ جو آزاد کشمیر کا کھیل ہے نا یہ خونی کھیل ہے. یہ آسان سا ایسا کھیل نہیں ہے کہ جس کی قیمت ہمیں ادا کرنا پڑے. آپ دیکھیں کہ اس حد تک لوگ جب آ جائیں سڑک کے اوپر تو دنیا کا جابر سے جابر حکمران جو ہے وہ بھی ان کے مطالبات سننے پہ مجبور ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ اتنے شفاق لوگ نیچے بیٹھتے ہیں کہ جا کے کرتے ہیں وہ مذاکرات کے نام پہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور جو بنیادی ان کے ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کی بجائے میں سن رہا تھا ایک وہ رانا صاحب جو ہیں ان کے وزیر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا ہے جب انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جناب اگر کل کو ہمیں آزادی ملتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ہم شامل ہوں یا نہ ہوں. اس چیز سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ انہیں فنڈ کون کر رہا ہے، یہ تحریک چلا کون رہا ہے. رانا صاحب یہ آپ کو اندازہ انتہائی غلط ہوا ہے. پاکستان کے ساتھ وہ ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ رہنا چاہتے ہیں. وہ خود اپنے آپ انہیں جبرن مجبور کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. اور حب وطنی کیا چیز ہے؟ آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، حب وطنی جب آپ وہاں کے شہری بنتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ آج کے بعد میری زندگی اور میرا امن، میرا سکون اور میری عزت نفس وہ مجروح نہیں ہوگی، غیر محفوظ نہیں ہوگی، محفوظ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس ملک کا حلف اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری کا اور ہمیشہ وفادار رہتے ہیں جہاں ہم پیدا نہیں ہوئے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پیدا ہوئے، ان کی نسلیں یہاں آباد ہیں، یہ کشمیری ہیں اور وہ بیچارے پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سیاسی تالے آزمائی کبھی یہ رنگ ایسا دکھائے گی کہ جو خدا نہ خواستہ، آپ دیکھیں ہم جتنا مرضی خدا نہ خواستہ کہتے رہے، جب ہم خود اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے، کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی اب تک صرف کہ یہ خون جو بہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، عوام ہمیں ووٹ نہیں دیتے، جو ہمیں لانے والے ہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. بھئی آپ انہیں اگر بتائیں گے فورسز کو کہ بھئی اس طرح کی سچویشن ہے اور اس سچویشن میں ہمیں لوگوں کے مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور انہیں ڈاکو اور قاتل بنانے کی بجائے ان کے سروں پہ قیمتیں لگانے کی بجائے ہمیں ان کے مطالبات کو بڑی ہمدردی سے غور سے سننا چاہیے اور اس کے بعد جو پاسبل ہے ان چیزوں بہت کو شکریہ سر. دینا چاہیے. سر وی لیو اٹ دیر. آئی ہوپ کہ آپ اپنے آفس میں، آپ نے کتنا بڑا آفس ہے، آپ کا اتنا انفلوئنس ہے، آپ جیسے انٹلیکچوئل لوگ، لائرس، آپ سب جو آپ اپنے راول پنڈی اسلام آباد کے اپنے سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو بھی بلا کر کوئی مشترکہ نئے عمل اختیار کریں گے، آپ ان کو گائیڈ کریں گے اور آئی ہوپ کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. سول سوسائٹی کا، لائرس کا، اسٹوڈینٹس کا جو انٹلیکچیا ہوتی ہے اس کا بھی ایک کردار ہوتا ہے. تو اپنا بہت سارا چیز سب خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ یہ جو آج انہیں اناؤنس کیا ہوا ہے کہ آج آپریشن کیا جائے گا اور یہ بھی مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے
اور پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں، اور جنہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالا دم قرار دیا وہ جانتے ہوں گے ان کے پاس ثبوت ہیں، تو انہوں نے کالا دم قرار دیا. یہ بی بی سی کو انٹرویو دیا. بٹ اٹ از سو انفارچونیٹ، یو کے یورپ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف مظاہرے نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی انڈیپینڈنٹ کی کوئی تحریک یہاں پر ہے، خود مختاری کی کوئی تحریک ہے، بلکہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی سپورٹ میں یہ لوگ اظہار یکجہتی کے طور پر باہر نکلیں. انڈیا یا کوئی جو مرضی پورٹریٹ کرتا رہے، لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ مظفر آباد کا جو ارینجمنٹ ہے، جو حکومت ہے، وہاں جو اخراجات ہیں، 303 ارب کا بجٹ ہے، اور اس میں سے 49 ارب جو ہے ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے، اور باقی جتنا بھی ہے وہ تنخواہوں میں، بیوروکریسی میں، اس میں چلا جاتا ہے. آزاد کشمیر کا چیف سیکرٹری پاکستان کا ہوتا ہے، آئی جی پاکستان کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ کام مل کے کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ لوگ سوچیں گے کہ آزاد کشمیر کے یہ بڑا سینسیٹیو سا علاقہ تھا، یہ لوگ لوئل ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان کے وفادار ہیں، اور حب الوطنی آج ان کی اگر میڈیا پر پورٹریٹ کی جائے گی، گورنمنٹ لیول پر اپر لیول سے ان کو الزام لگایا جائے گا، تو میرے خیال میں اوور آل میسج بہت جو غلط کیا ہے دنیا بھر میں. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ہم نے انڈیا کے خلاف مظاہرے کیے، مجھے 35 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، اتنے بڑے مظاہرے کبھی بھی نہیں ہوئے. لوگ لیڈر لیس یہاں پر آئے ہیں، اور پارلیمنٹ اسکوائر سے پورا دن انہوں نے گزارا ہے. مانچسٹر، برمنگھم اور دیگر شہروں سے دور دراز علاقوں سے لندن آئے، پارلیمنٹ اسکوائر سے انہوں نے شروع کیا مارچ، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک انسانوں کا ایک سمندر تھا. اور یہ بچے اور عورتیں اور بوڑھے 70-80 سال کے، جنہوں نے کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے نعرے لگاتے تھے. اپنا بہت سارا چیز صاحب خیال رکھیے گا. وی رن اپ ود دی ٹائم. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پروگرام کریں گے اور مزید اس پر بات کریں گے، کل کریں گے یا شام کو کریں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.